لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على أهلها. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. عزیزان گرامی، 23ویں دن کی دعا ماہ مبارک رمضان کی جو سلسلہ آپ کے سامنے پہلی رمضان مبارک سے برقرار ہے، تو 23ویں دن کی دعا جو بارگاہ معبود میں ہمیں معصومین کے ذریعے یہ حاصل ہوا ہے کہ بارگاہ معبود میں ہم دعا کریں اور مانگیں، تو اس کے فقرات کو آپ کے سامنے نقل کر کے اور اس کی گفتگو کو آگے بڑھایا جائے۔ اور یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ ماہ مبارک رمضان جو کہ برکتوں والا مہینہ ہے اور رحمتوں والا مہینہ ہے، اس میں بہرحال شب قدر میں آپ نے اعمال کیے ہوں گے اور شب قدر کی اہمیت بھی آپ کے سامنے بیان کی جا چکی ہے کہ جس دن فرشتے آتے ہیں، پیغام لے کر آتے ہیں، رحمتیں لے کر آتے ہیں، برکتیں لے کر آتے ہیں اللہ کی جانب سے۔ تو 23ویں دن کی دعا جلدی سے آپ کے سامنے بیان کر دیا جائے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم اغسلنی فیہ من الذنوب وطہرنی من العیوب وطہرنی من العیوب وامتحن قلبی فیہ بتقوی القلوب یا مقیل اثرات المذنبین۔ بار الہ اس مہینے میں مجھ کو گناہوں کے میل سے دھو دے، یعنی گناہوں کا جو میل ہے، گناہوں کا جو یعنی گناہوں کی جو گندگی ہمارے جسم پر ہے، پالنے والے اس کو تو دھو دے۔ دیکھیں مسئلہ کیا ہے کہ جس طریقے سے انسان جو ہے یعنی ظاہری گندگی کو پاک کرتا ہے، صاف کرتا ہے، نہاتا ہے، دھوتا ہے، صابن لگاتا ہے، رگڑتا ہے، ویسے ہی جو ہے انسان کے اندر معنوی گندگی ہوتی ہے، روحانی گندگی ہوتی ہے، جس میں بہرحال جو ہے کہتے کہ دھونے کے لیے تمام کہتے کہ مواقع اور موارد کو پیش نظر رکھنا پڑتا ہے۔ تو یہاں جو کہا جا رہا ہے پروردگار اس مہینے میں ہم کو گناہوں سے دھو دے، یعنی گناہوں کا جو میل ہے اس سے تو پاک کر دے، صاف کر دے، دھو دے ہم کو۔ تو ظاہر سی بات، ظاہری طور پہ ہم اپنے کو دھوتے ہیں، باطنی طور پہ گناہوں سے کیسے دھویا جائے؟ اس کے لیے دل کی پاکیزگی ضروری ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، دل کی پاکیزگی ضروری ہے، تو دل کو پاک و پاکیزہ کیسے کیا جائے گا؟ لیکن اس کے لیے سب سے اہم مسئلہ یہ ہے کہ کہا گیا، روایت موجود ہے کہ قلب مومن حرم اللہ، مومن کا دل جو ہے حرم پروردگار ہے، بیت اللہ ہے، اللہ کا گھر ہے۔ فلا تسکن بھی یعنی فی حرم اللہ غیر اللہ، یعنی اللہ کے حرم میں، اللہ کے بیت میں، اللہ کے گھر میں کسی دوسرے کو جگہ مت دو۔ مین پوائنٹ یہی ہے کہ دل میں جو ہے اللہ کے علاوہ کسی کو جگہ نہیں ملنی چاہیے، اللہ کی محبت ہونی چاہیے، یا اللہ نے جس سے کہا ہے کہ تم محبت کرو، اس کے محبت اپنے دل میں پیدا کرنا چاہیے۔ تب جو ہے ایک دل کی صاف پاکیزگی جو ہے سامنے نظر آئیں گی۔ دل کو جو ہے بہرحال جو ہے صاف کرنا، یہ ہر ایک کا معیار بننا چاہیے۔ ہر ایک کے لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ دل کی پاکیزگی پیدا کریں۔ اسی لیے آپ دیکھیے خطبہ یعنی شعبانیہ میں جو ہے نبی نے فرمایا تھا کہ فَاسْأَلُوا اللَّهَ بِنِيَّاتٍ صَادِقَةٍ وَقُلُوبٍ طَاهِرَةٍ۔ دیکھا آپ نے، یعنی اللہ سے تم سوال کرو، اللہ سے تم مانگو، لیکن دو شرطوں کے ساتھ، بِنِيَّاتٍ صَادِقَةٍ یعنی سچی نیت کے ساتھ، صدق نیت کے ساتھ، اور وَقُلُوبٍ طَاهِرَةٍ اور دل پاک و پاکیزہ ہونے چاہیے۔ قُلُوبٍ طَاهِرَةٍ کیا مانگو؟ ان یعفقکم کہ اللہ تمہیں توفیق دے، لصیام ہی روزہ رکھنے کے لیے، وتلاوت کتابہ اور اللہ کی کتاب کی تلاوت کا تمہیں توفیق دے، تلاوت کی توفیق دے۔ تو دو باتوں کے لیے جو ہے مانگنا بھی ہے، توفیق روزہ، توفیق تلاوت قرآن۔
ظاہر سی بات ہے کہ روزہ بھی ہر ایک کو رکھنا جو ہے توفیق نہیں ہے، پروردگار کی طرف سے توفیق حاصل ہو جائے تو روزہ رکھے گا، اور تلاوت قرآن جو ہے وہ بھی ہر ایک کو توفیق حاصل نہیں ہوتی، اللہ کی طرف سے جو ہے مدد ہوتی ہے، توفیق ہوتی ہے تو انسان تلاوت ہے۔ تو اسی لیے جو ہے دیکھیں ظاہر سی بات ہے نبی نے کہا کہ تم مانگو اللہ کی بارگاہ میں، لیکن دل کی پاکیزگی ہونی چاہیے، نیت صادق اور سچی ہونی چاہیے، تب جو ہے دعا قبول ہوگی۔ تو آج یہی مدد دعا کی جا رہی ہے، پروردگار ہمیں جو ہے گناہوں سے پاک کر دیا۔ جب گناہوں سے انسان صاف ہو جائے گا، پاک ہو جائے گا، تو پھر جو ہے ظاہر سی بات ہے کہ یعنی گناہوں سے دھل جائے گا، تو اس کے لیے ضرورت کیا ہے؟ توبہ کرو، استغفر اللہ واتوب الیہ، جو کل آپ نے پڑھا ہے یعنی یہ جملہ، اور اللہ کی بارگاہ میں آپ نے یہ یعنی 100 مرتبہ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ آپ نے جملہ پڑھا ہے، اور نماز کے بعد جو ہے جو نماز 2 رکعت پڑھنی تو اس میں استغفر اللہ واتوب الیہ پڑھا ہے۔ تو یہ توبہ ہے، یعنی میں استغفار کرتا ہوں اور اس کی طرف ہمیں پلٹنا ہے، ہم پلٹ رہے ہیں اس کی طرف متوجہ ہو رہے ہیں۔ تو یہ جو ہے بہرحال دل کی پاکیزگی کا بہترین جو ہے ذریعہ ہے توبہ، توبہ الہی، توبہ اللہ کی بارگاہ میں، توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، یعنی توبہ خالصۃ لوجہ اللہ ہونا چاہیے۔ استغفر اللہ جو ہے کہے کہ اللہ کی بارگاہ میں تو صدق دل کے ساتھ نیت صاف ہونی چاہیے۔ وَطَہِّرْنِی مِنَ الْعُیُوبِ، پالنے والے ہمیں جو ہے عیوب سے پاک و پاکیزہ قرار دے دیں، یعنی پاک کر دے عیوب سے، عیب دار نہ ہو انسان، ہے نا، عیبوں سے پاک ہونا چاہیے۔ ظاہر سی بات ہے جس طریقے سے انسان جو ہے یعنی اعضاء و جوارح میں عیب پیدا ہوتا ہے تو اس سے انسان اپنے کو دور کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو ویسے ہی جو ہے انسان کے اندر اگر عیب روحانی عیب پیدا ہو جائے تو اس سے بھی اپنے کو صاف ستھرا رکھنا چاہیے، عیب سے دور ہونا چاہیے، کوئی عیب پیدا نہ کرنا چاہیے، جھوٹا نہ ہو انسان، غیبت نہ کرتا ہو، یہ سب عیب ہے۔ ایک دوسرے کے جو یعنی دل آزاری کرنا یہ عیب ہے، ایک دوسرے غیبت کرنا یہ عیب ہے، تہمت لگانا یہ عیب ہے، اور ظاہر سی بات مختلف عیوب کی طرف جو ہے توجہ ہمیں نہیں دلانا ہے، لیکن بس اتنا ذہن میں رکھنا ہے ہمیں کہ بارگاہ معبود میں دعا کر رہے ہیں کہ پروردگار ہمیں عیوب سے پاکیزہ قرار دے دے۔ وَامْتَحِنْ قَلْبِي بِتَقْفِيهِ بِتَقْوَى الْقُلُوبِ، اور پروردگار جو ہے اس مہینے میں دلوں کے قلبی یعنی میرا دل جو ہے اس کا امتحان کر لے تقوی قلوب کے ذریعے، یعنی اس مہینے میں جو ہے دلوں کے تقوی سے میرے دل کا امتحان لے لے۔ یعنی کیا مطلب ہوا؟ یعنی تقوی الہی جو ہے مین مسئلہ ہے، ماہ تقوی ہے نا، ماہ پرہیزگاری ہے نا، تو یہ ہمیں یعنی ہمارا امتحان ہوتا ہے کہ کتنا ہم متقی بندے، کتنا ہم جو ہے تقوی اختیار کرتے ہیں، کیونکہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک جو ہے جو بہترین شخص ہوتا ہے وہ وہی ہوتا ہے جتنا متقی بنے گا اتنا ہی جو ہے قریب سے قریب تر تقوی اتقاکم، اتقاکم مانے سب سے زیادہ متقی ہو، کہ اس میں دوڑ ہے، تقوی میں دوڑ ہے، اعمال میں دوڑ ہے۔ احسن عملا سورہ ملک میں کیا ہے؟ ہمیں اللہ نے جو ہے خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، تم میں سے کون جو ہے احسن عمل کی طرف جا رہا ہے، دوڑ ہے اس میں بہترین عمل۔ ہاں، نماز کون اچھی پڑھ رہا ہے، روزہ کون اچھا رکھ رہا ہے، بہترین مددگار کون ثابت ہو رہا ہے اچھا۔ تو یہ کہ مسئلہ وہی ہے کہ حسن عمل تو بھائی اپنی جگہ پر ہے، لیکن احسن عمل کی منزل ہونی چاہیے، تقوی اپنی جگہ پر ہے لیکن اتقاکم ہونا چاہیے۔ اتقا مانے ہوتا ہے سب سے زیادہ متقی پرہیزگار۔ یہ اس میں شدت و ذوق پایا جاتا ہے، کس میں زیادہ تقوی ہے، کس میں کم تقوی ہے۔ یا مقیل عثرات المذنبین، پروردگار کی بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں اے گنہگاروں کی لغزشوں کو معاف کر دینا۔ اثرات مانا ہوتا ہے لغزشیں، مذنبین مانے گنہگار، معاف کر دیں والے۔ تو ظاہر سی بات ہے پروردگار کی بارگاہ میں یہی ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ پروردگار ہمیں اس مہینے میں جو ہے پاک و پاکیزہ قرار دے دے اور روحانیت میں اضافہ فرما۔